قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن کریم میں خود ہی اتارے آئے، اس دی حفاظت میں خود اللہ کراں گا۔ میرا اللہ اعلان کردا ہے، میرا اللہ آواز دیندا ہے، اے جبرائیل عرض کیتی جی رب جلیل۔ حضرت جبریل حاضر ہو جاندے نے، اللہ رب العالمین حکم دیندے نے اے جبرائیل اس قرآن نو لے جاؤ۔ حضرت جبرائیل کہندے نے اے کریم اللہ اس قرآن نو میں کتے لے جاواں، اے کریم اللہ اس قرآن نو میں پہاڑاں تے رکھ دیواں۔ اللہ فرماندے نے نہیں نہیں جبرائیل، اے کریم اللہ اس قرآن نو جا کے میں حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر سجا دیواں۔ آواز آتی ہے نہیں جبرائیل، اے کریم اللہ اس قرآن نو میں محمد دے سر دے سجا دیواں۔ آواز آندی ہے نہیں جبرائیل، اے کریم اللہ پھر کتے رکھنا ہے؟ آواز آندی ہے اے جبرائیل اس قرآن نو اگر رکھنا ہے محمد مصطفیٰ دے قلب عطر تے رکھنا ہے تاکہ دنیا والے نو پتہ چل جاوے اے قرآن بڑی قیمتی چیز ہے، کیونکہ قیمتی انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قیمتی قلب عطر تے رکھیا گیا ہے تاکہ دنیا والے نو پتہ چل جاوے۔ دوستو جتنا قیمتی خزانہ ہوندا ہے انہوں چھپان واسطے بھی، انہوں رکھن واسطے بھی بندوبست بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوندا ہے۔ اے ویکھنا ذرا میں اپنا خزانہ چھپان واسطے، دوستو لوگ اپنا خزانہ چھپان واسطے بینکاں دے اندر جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اکاؤنٹ کھلاندے ہوئے نظر آندے نے۔ اپنا خزانہ چھپان واسطے کچھ لوگ صندوق بناندے ہوئے نظر آندے نے۔ میں پوچھیا ہے کریم تیرا خزانہ کیونکہ بڑا قیمتی ہے تو انہوں رکھن واسطے کیڑے صندوق بنائے نے، کیڑیاں کوٹھیاں بنائیاں نے؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں اپنے اس پیارے قرآن نو، اس پیارے قرآن نو، اس اپنے قیمتی خزانے نو رکھن واسطے کوئی کوٹھیاں نہیں بنائیاں، کوئی بنگلے نہیں بنائے، کوئی صندوق نہیں بنائے، کوئی بینک بیلنس نہیں بنائے۔ میں اگر بنایا ہے تے دل بنایا ہے، اس نو محفوظ کرنے واسطے میں لوگاں دے دل نو بنا دیتا ہے۔ دوستو اللہ دے حبیب پیغمبر فرماندے نے کہ میں حضرت جبریل دے نال نال اے قرآن نو جلدی جلدی تلاوت کر رہا سی تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جاوے۔ قرآن اتردا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے محبوب پیغمبر خاموش ہو کے سن لینا تہاڈا کم ہے تے تہاڈے قلب اندر دے اندر اتار دینا میرے رب دا کم ہے۔ تہاڈی زبان دی تیزی دے نال حرکت لا تحرک به لسانک لتعجل به، میں خدا برداشت نہیں کر سکتا، میں رب برداشت نہیں کر سکتا۔ دوستو میرے اللہ فرما رہے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لوگو اے قرآن میں ہی اتارے آئے، میں خود ہی اندھی حفاظت کراں گا، تمہیں حفاظت سی ضرورت کوئی نہیں ہے، میں رب بھی حفاظت کراں گا۔ پھر ایک انگریز نظر آندا ہے، وہ آواز لیندا ہے، لوگو
میں صفحہ ہستی تو قرآن نو ختم کر دیاں گا، میں صفحہ ہستی تو قرآن نو مٹا دیاں گا۔ او انگریز اپنی قوت و طاقت نو استعمال کردے ہویا قرآن دے نسخے جمع کر لیندے، کہندا ہے کہ میں سنا نسخیاں نو جلا دیاں گا، ایتے قرآن کوئی نہیں ہوئے گا۔ جدو قرآن نہیں ہوئے گا قرآن والے بھی نظر نہیں آنے گے۔ اس بے وقوف نو سوچ کوئی نہیں آئی، اے ویکھنا قربان جاواں، اے اللہ والے انہاں دے ہاتھ کم دے ہوئے نظر آندے نے، عمر بھی کافی ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے بچیاں نو حاضر کر دیندے نے، کہندے نے اے ظالم اس قرآن نو نسخہ کتابی دے وچوں تے تو ختم کر دے گا، انہاں بچیاں دیاں سینیاں دے وچوں کیویں ختم کرے گا؟ دوستو بس اتنے تک نہیں ہوندی، کیونکہ سارے انگریز ابو جہل دی پیروی کرن والے نے، انہاں دا پوپ ابو جہل بھی قرآن نو ختم کرنا چاہندا سی، انہاں دا پوپ قرآن نو ختم کردیا خود ختم ہو جاندے، اے قرآن پھر بھی ختم نہیں ہوندا۔ ویکھ نظر ابو جہل حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی جڑے بڑے مشہور و معروف شہر نے، انہاں نو مشورہ دیندا ہویا نظر آندا ہے، اے طفیل تہاڈی سر بڑی اچھی ہے، تہاڈا ساز بڑا اچھا ہے، اے بھتیجا تے میرا ہی ہے، لیکن جڑا بندہ جندیاں کنا دیندے قرآن دی آواز پہ جاندی ہے، او اپنے جسم تے لوہے دیاں کنگیاں چلانا تے برداشت کر سکدے، لیکن اینوں چھڈ نہیں سکدا۔ اے طفیل محمد وال کدی بول کے بھی نہ جاویں، مشیت کہندی ہے ابو جہل میں طفیل دے مقدراں دے اندر ہدایت رکھ دتی ہے، تو کون دے دی ہدایت نو روکن والا جس نو میں ہدایت دیواں، دنیا دیاں ساریاں طاقتاں مل کے بھی روک نہیں جے سکدیاں۔ دوستو وقت گزردا گیا، حضرت طفیل فرماندے نے رات دا وقت ہو جاندا ہے، مینوں نیند کوئی نہیں آندی، کدی میں کسے پاسے کروٹ بدلدا، کدی کسے پاسے کروٹ بدلدا، بے سکونی ہو جاندی ہے، مینوں نیند کوئی نہیں آندی۔ جدوں صبح دا وقت ہوندا ہے دوستو طفیل کہندے نے میں چل پینا، میرا رخ اسے گناہ گلیاں ول ہو جاندے جنہاں گلیاں چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے۔ طفیل بن عمرو دوسی کہندے نے میں اپنے کناں دے وچ روئی دے بڑے پا لے نے، جدوں میں چلدا جا رہا ہاں روئی دا بڑا میرے کناں دے وچوں گر جاندا ہے، مینوں انج لگدا ہے کہ رحمت دا دروازہ کھل گیا ہے، اودوں آواز آ رہی ہوندی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حضرت طفیل کہندے نے میں محمد دی ہو جانا، جدوں میں قرآن پڑھنا میں اپنی سر بھی بھول جانا، اپنا ساز بھی بھول جانا، بے ساختہ میری زبان تو نکل جاندے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت طفیل مسلمان ہو جاندے رہے۔ دوستو بس اتنے تک نہیں ہوندی، ویکھنا ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام دے اندر نماز پڑھدے ہوئے نظر آندے نے، تو نماز پڑھدے ہوئے نظر آندے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر ہوندے کہندے نے کہ اے تے بڑا وڈا شہر ہے، اس تو ود کے تے کوئی شہر نہیں ہو سکدا، ما اشارہ سب تو ود کے شہر تے اے جے قرآن کہندے فوراً قرآن اتر دے جواب مل دے حضرت عمر نو قربان جاواں رب العالمین دی کریمی تو رب العالمین دی رحیمی تو اللہ رب العالمین فرماندے نے وما هو
بقول شاعر، اے کوئی شاعر دا کلام نہیں، اے کوئی جادو نہیں، اے تے میرے رب دی کلام ہے، اے تے میرا اتاریا ہویا کلام ہے۔ قربان جاواں جدوں میں صحابی دی زندگی دیکھنا وا، خدا را دوستو میں تواڈے کول التجا کرنا وا، تانوں ہاتھ جوڑ کے جا رہا وا دوستو، قرآن دے نال اپنا رب جوڑ لو، قرآن دے نال جڑ جاؤ، تواڈیاں قیمتاں وی ود جان گیاں، تواڈیاں عزتاں وی ود جان گیاں۔ میرا اللہ خود کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اگر تسی دنیا دیاں عزتاں چاہندے ہو، اگر آخرت دیاں عزتاں چاہندے ہو، آؤ نا میرے رب دے نال جڑ جاؤ، میں تانوں دنیا دے وچ وی عزتاں دے دیاں گا، آخرت دے اندر وی عزتاں دے دیاں گا۔ ویکھ نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اے پیارا صحابی اے تک اسلام لے کے نہیں آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں واسطے دعا کر رہے نے، ہاتھ اٹھا رہے نے، اے کریم اللہ عمر نو ہدایت نصیب کر دے، اے رحیم اللہ عمر نو ہدایت دے دے۔ ادو ویکھنا حضرت عمر اج ننگی تلوار دے نال گھروں نکل دے نے، بڑے غصے دے اندر چہرہ سرخ نظر آندے۔ ایک صحابی رسول ملدے نے، پوچھ دے نے اے عمر کتے جا رہے ہو؟ جواب مل دے اج میں قرآن نو بھی ختم کرن لئی جا رہا وا، قرآن والے نو بھی ختم کرن لئی جا رہا وا۔ او صحابی کہندے نے اے عمر ذرا ہوش دے کرنا، جس قرآن نو ختم کرن لئی تو چلے، جس قرآن والے نو ختم کرن لئی تو چلے، جس مدرسے نو ختم کرن لئی تو چلے، جس درسگاہ نو ختم کرن لئی تو چلے، اس دی شاخ تے تیرے گھر دے اندر کھل چکی ہے۔ حضرت عمر بڑے غصے دے نال مڑ دے نے، جدوں گھر دے اندر آندے نے ویکھ دے نے انہاں دی بہن تے انہاں دا بن ہوئی قرآن پڑھدا نظر آندے۔ حضرت عمر اپنے پورے جلال دے اندر، اپنے پورے غصے دے اندر اپنے بہنوئی تے اپنی بہن نو مار دے ہوئے نظر آندے نے۔ انہاں دی بہن دیاں بالاں دے وچوں خون ٹپکدا ہویا نظر آندا ہے۔ جواب دیندے نے اے عمر جس ماں دا دودھ تو پیتے اسے ماں دا دودھ میں پیتے، اگر تو اس ماں دا دودھ پی کے اپنا کفر نہیں چھڑ سکتا تے میں بھی اس ماں دا دودھ پی کے ایمان نہیں جے چھڑ سکتی۔ حضرت عمر اے کلمے سن دے نے، اے ہمت تے عظمت تے اے صبر دے نال بھرے ہوئے کلمے سن دے نے، فوراً سوچ دے نے آخر کی وجہ ہے میں مارن دی حد کر دیتی ہے، لیکن میری جڑی بہن ہے اس اپنا نظریہ بالکل تبدیل نہیں کیتا۔ حضرت عمر دے دل دے وچ چوٹ لگ دی ہے۔ حضرت عمر کہندے نے اپنی بہن نو او قرآن لے آ نظر، او مینوں پڑھ کے سنان جڑا تو پہلے پڑھ رہی سی۔ او جواب دیندیاں نے اے قرآن پڑھن لئی، اے قرآن سنن واسطے پڑھن واسطے تسی نہ پاکی دی حالت دے اندر نو پڑھ نہیں جے سکدے، تسی غسل کر کے آؤ۔ قربان جاواں نہ بہنا تو جڑے اپنے بھائیاں نو قرآن سنا دیاں نے، قربان جاواں انہاں بہنا تو سلام ہے انہاں دی عزت نو جڑیاں اپنے بھائیاں دے ایمان دا سبب بن دیاں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوستو مختصر ہے کہ اپنی بہن دے نال مل کے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے نے۔ جدوں جا رہے نے ننگی ہاتھ ننگی تلوار ہاتھ دے اندر پکڑی ہوئی ہے، صحابہ سارے اٹھ پیندے نے، کہندے نے یا رسول اللہ آج عمر ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں، ضرور کچھ کرے گا۔ قربان جاواں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تو انہاں دی شان تو کہندے نے اے میرے پیارے صحابہ بیٹھ جاؤ، آج عمر خود نہیں آ رہا، آج عمر نو لے آیا گیا ہے۔ حضرت عمر جدوں پہنچ دینے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر کہندے نے اے کریم
اے رحیم پیغمبر، اے کریم رب نو منن پیغمبر، میں عمر بھی او کلمہ پڑھنا چاہنا وا، میں عمر بھی او قرآن پڑھنا چاہنا وا، میں عمر بھی او دین سیکھنا چاہنا وا جڑا میری بہن نے سکھیا ہے۔